بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MH اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا واقعہ بیان کریں گے۔ قرآن میں ملکہ کا نام نہیں لکھا، بلکہ جس علاقے کا نام لکھا ہے وہ اب یمن میں ہے۔ یہ علاقہ بالکل غیر آباد ہے۔ تو رات میں ملکہ کا نام بلقیس لکھا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب بھی دربار لگتا تو اس میں تمام جن، پرند اور باقی تمام مخلوقات حاضر ہوتی۔ ایک دن دربار لگا تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد غیر حاضر تھا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آج ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کو وجہ بتانی ہوگی کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے۔ کچھ دیر بعد پرندہ حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو پرندے نے کہا، میں آج ایک خاص خبر لے کر آیا ہوں جو آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے ملک کے نزدیک ایک ملک یمن ہے جس پر ایک عورت حکمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے، مگر اس ملک کی ملکہ اور عوام کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ قوم سورج اور بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ جو واحد لا شریک ہے اس کی عبادت نہیں کرتی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے ایک خط دیا اور ہدہد پرندے کو حکم دیا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور جا کر اس خط کو ملکہ کی گود میں ڈال دینا اور چھپ کر دیکھتے رہنا وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، اور میں تمہاری آزمائش کروں گا کہ جو تم نے کہا ہے کیا وہ سچ ہے۔ ہدہد پرندے نے خط لے جا کر ملکہ کی گود میں ڈال دیا اور تھوڑی دور جا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ ایک خط آیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہے، اور یہ خط حضرت سلیمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرنا اور تابع فرمان بن کر آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، اب تم ہی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان پر وزیروں نے جواب دیا کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہم ایک طاقتور قوم ہیں، مگر آپ کی مرضی ہے، آپ جو حکم دیں گی ہم اس کے مطابق تعمیل کریں گے۔ اس پر ملکہ بلقیس نے کہا، پہلے میں دیکھتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے خط لکھا ہے، اس کی کیا شان و شوکت ہے اور ان کی طاقت کیا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جب کوئی طاقتور کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ ملک تباہ کر دیتا ہے اور لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ میں اپنے سفیر کو کچھ قیمتی تحائف دے کر بھیجتی ہوں، وہ سفیر دیکھ کر آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کتنی ہے اور خط لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ طاقتور ہے تو اسے لڑنا بیوقوفی ہے۔ ملکہ نے کچھ تحائف دے کر اپنے نمائندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا، اس کو تاکید کی کہ یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کو دینا اور ساتھ ہی ان کی طاقت اور شان و شوکت کا بھی اندازہ لگانا۔ اگر اس نے تحائف رکھ لیے تو وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دیگر حالات بھی معلوم کر کے آنا۔ ملکہ کا نمائندہ جب تحائف لے کر دربار میں گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان تحائف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اس کو واپس لے جاؤ۔ اگر میرے خط پر عمل نہ کیا تو میں حملہ کر دوں گا اور تمہارا ملک تباہ کر دوں گا اور تمہیں رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا۔ قاصد یہ پیغام لے کر واپس آ گیا۔ قاصد نے واپس جا کر ملکہ کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ تمہاری حکومت تو صرف انسانوں پر ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور حیوانات پر بھی ہے، ہوائیں بھی ان کے حکم کے تابع چلتی ہیں۔ قاصد کی یہ باتیں سن کر ملکہ نے خود جانے کا پروگرام بنایا۔ ادھر وحی کے ذریعے حضرت سلیمان کو بھی پتہ چل گیا کہ ملکہ خود آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں حاضر تمام سے فرمایا کہ بتاؤ کون ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے۔ اس پر ایک جن نے کہا کہ میں ملکہ کے آنے سے پہلے تخت یہاں لا سکتا ہوں، مگر وہاں ایک مومن موجود تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے جب دیکھا تو تخت موجود تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ سب میری آزمائش ہو رہی ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ملکہ جب دربار میں آئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ یہ تخت تمہارے جیسا ہے؟ جس پر ملکہ نے کہا، یہ تخت تو میرا ہی ہے۔ ملکہ جب دربار کے اندر جانے لگی تو دربار کے نیچے پانی کا حوض تھا جس پر شیشے کا فرش لگا ہوا تھا۔ ملکہ نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، اپنی شلوار اوپر اٹھائی تاکہ پانی سے بھیگ نہ جائے۔ جب قدم رکھا تو اوپر شیشے کا فرش تھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے کہا کہ تمہارے رب پر ایمان لائی، تمہارا دین قبول کرتی ہوں۔ ملکہ نے حضرت سلیمان سے متاثر ہو کر جن وجوہات کی بنا پر اسلام قبول کیا وہ یہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نہایت رحمان اور رحیم ہے۔
नंबर 2, मलका ने जो बेशकीमत तोहफे भेजे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनको कबूल ना किया, जिससे मलका ने अंदाज़ा लगाया कि उनके दिल में दुनिया की ख्वाहिश नहीं है। नंबर 3, मलका को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उनकी हिकमत और हक की दावत देना था। नंबर 4, मलका का तख्त यमन से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाना। नंबर 5, मलका ने देखा कि इसकी शान शौकत कितनी है, दुनिया की तमाम मखलूक़ात इसके मातहत है, मगर फिर भी ये हर वक्त अल्लाह ताला के आगे झुका रहता है। इन बातों को देखकर वो फौरी बोली, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल MH इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।